رضوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہیے سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ حضرات گرامی آئیے پھر سے ایک بار محبت سے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و پاک پڑھیں گے، جن کو بریلی کے قلندر نے دیکھا تو فرمایا اے قلم لکھ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم کو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں پھر سے درود و پاک پڑھیں گے، جن کو بریلی کے قلندر نے دیکھا تو فرمایا اے قلم لکھ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں تو پاک پڑھیں گے، جن کو بریلی کے قلندر نے دیکھا تو فرمایا اے قلم لکھ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تیرا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و پاک پڑھیں گے، جن کو بریلی کے قلندر نے دیکھا تو فرمایا اے قلم لکھ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و پاک پڑھیں گے، جن کو بریلی کے قلندر نے دیکھا تو فرمایا اے قلم لکھ فردوس میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، اور جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک کو یہ دیکھا نہ جائے گا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و پاک پڑھیں گے، جن کو بریلی کے قلندر نے دیکھا تو فرمایا اے قلم لکھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لیے، کہیے سبحان اللہ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لیے۔ حضرات گرامی، یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پیدا فرمایا ہے۔ وہ جناب والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت جبریل امین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل امین آپ بتائیے آپ کی عمر کتنی سال ہو رہی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ جناب والا حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں، مجھے خبر نہیں کہ میری عمر کتنی ہو رہی ہے، لیکن اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب پہ، چوتھے آسمان پر ایک نورانی تارا چمکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے۔ اے میرے آقا میں نے اسے 72,000 سال مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ میں نے 72,000 سال مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوَاكِبِ، اے جبرائیل اس رب ذات کی قسم وہ نورانی تارا میں ہی ہوں، وہ نورانی تارا میں ہی ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنی نور تجلی سے اپنے محبوب کا نور بنایا، اس کے بعد زمین بنائی۔ اللہ نے
سب سے پہلے اپنے نور تجلی سے نبی کے نور کو بنایا، اس کے بعد آسمان بنایا، اس کے بعد چاند بنایا، اس کے بعد شمس و قمر بنائے، اس کے بعد ستارے بنائے، اس کے بعد چرند پرند شجر و حجر بحر و بر و خوشبو کو پیدا کیا، اس کے بعد مشرق کو قائم کیا، اس کے بعد مغرب و جنوب و شمال کو پیدا فرمایا، اس کے بعد یہ 18,000 مخلوقات کو پیدا کیے۔ معلوم یہ چلا یہ جو زمین ہے وہ نبی کا صدقہ ہے، یہ جو آسمان ہے وہ نبی کا صدقہ ہے، یہ چاند سورج ستارے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ شمس و قمر ہے یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ مشرق و مغرب جنوب و شمال ہے یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ جو اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا یہ نبی کا صدقہ ہے۔ معلوم ہوا اگر اللہ اس نبی کو پیدا نہیں کرتا تو یہ زمین نہیں ہوتی، اگر اللہ اس محبوب کو پیدا نہ کرتا تو یہ آسمان نہ ہوتا، نہ یہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ شجر و حجر ہوتا، نہ بحر و بر ہوتا، نہ خوشبو ہوتا، البتہ یہ کائنات میں کچھ نہ ہوتی۔ تو پتا چلا یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ نبی کا صدقہ ہے، اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اسی لیے بریلی کے قلندر فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے بھائیو یہ تمام چیزیں نبی کے صدقے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لیے، کہیے سبحان اللہ۔ اے اللہ تو کس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ جناب والا ہم نے حضرت آدم کو بھیجا رحمت بنا کر، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت آدم کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت شیش کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت یونس کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت قینان کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت ملائک کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت ادریس کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت متبشر کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت نیک نام کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت نوح کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت طارق کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت قیدار کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت عوام کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت احمد کو بھیجا رحمت بنا کر، حضرت متبشر کو بھیجا رحمت بنا کر۔ یعنی اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا تو رحمت بنا کر بھیجا، لیکن قسم خدا کی جب بات آئی محبوب، جب بات آئی اپنی محبوب کو تو اپنی محبوب کو صرف رحمت نہیں بنایا بلکہ سراپا رحمت بنا کر بھیجا، سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے پر عام ہے، کہیے سبحان اللہ۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پر عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ میرے بھائیو اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، الا مگر رحمت بنا کر۔ حضرات گرامی اللہ اپنی شان یوں بیان کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنہار ہے، جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، یعنی تمام جہانوں کا رب اللہ ہے۔ اور اسی طرح تمام جہانوں کا رحمت للعالمین ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ، مسلمان اور مومن ہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت محدود نہیں ہے بلکہ عالم کی ہر شے پر، حتیٰ کہ کفار و مشرکین پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ وَهُوَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَلِلْكَافِرِينَ فِي الدُّنْيا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت ہے اور کفار کے لیے صرف دنیا میں ہے۔ میرے بھائیو اگلی امتیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا ہی میں عذاب آ جایا کرتا تھا، انہیں برباد کر دیے جاتے تھے۔ اور جناب والا قوم عاد کو دیکھیے ہوا اڑا لے گئی، قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی، قوم نوح کو ہوے میں غرق، قوم نوح کو طوفان میں غرق کر دی گئی۔ اور جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بندر بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ مگر اے میرے بھائیوں، قربان جائیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر، قربان جائیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتنے ظلم ڈھائے گئے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندی تہمتیں لگائی گئی، لوگ بت پرستی کرتے رہے، ایسے ایسے مظالم و سرکشی کا مظاہرہ کیا کہ ان کی برائیوں کی وجہ سے دنیا بھر گئی اور کانپنے لگی۔ مگر جناب والا ان کی برائیوں، ان کے اتنے گناہ ہونے کے باوجود، ان کی اتنی برائیاں ہونے کے باوجود ان پر آسمان سے پتھر کی بارش نہیں برسائی گئی، ان کے چہرے مسخ نہیں ہوئے، انہیں سور و بندر بنا کر ہلاک نہیں کیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ کفار مکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے لگے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء یأتینا بعذاب الیم۔ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیرا سچا ہے، یہ اسلام تیرا سچا ہے، یہ دین تیرا سچا ہے، اے پاک پروردگار، ہم جس کی تکذیب کر رہے ہیں، اے اللہ اگر حقیقت مانوں میں یہ سچا ہے تو تو ہمیں آسمان سے پتھر کی بارش برسا یا ہمیں کوئی خطرناک عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی اللہ کا کام نہیں کہ تم پر عذاب کرے، یعنی ان کفار کے خواہش کے مطابق ان پر تو عذاب کیا جاتا، لیکن اے میرے حبیب جب تک تیرا سراپا رحمت ان میں موجود ہے ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا، یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ میرے بھائیوں، وقت جو میں نے لیا تھا وقت پورا ہونے والا ہے، بس 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میدان وحد ہے، میدان وحد ہے، کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ کا رخ انور، آپ کا رخ انور سے خون نکلنے لگا، منہ سے خون آنے لگا اور پورے جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیے ادعو علی المشرکین، اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالم و کافروں کے لیے آپ ہلاکت و بربادی کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے اس دہر میں قہر و غضب بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے میرے صحابہ، اگر آج یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں، مگر ان کی نسل سے وہ افراد پیدا ہوں گی جو اللہ پر ایمان لا کر ہماری سچی امتی بنے گی۔ اور جناب والا، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اسی کے نسل سے وہ افراد پیدا ہوئے جو آج اسلام کو بچانے کے لیے نبی کی محبت میں اپنی گردن کو کٹا رہے ہیں اور اسلام کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ انہیں کی نسل سے ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنی جگہ کو لیتا ہوں۔ ابو جہل جو سنگ دل کا ملعون کافر، ایک کنواں کھدوایا، کنواں کھدوانے کے بعد اس کنویں میں گھاس وغیرہ ڈال دیا تاکہ کنواں کا پتہ نہ چلے، کنواں کھدوانے کے بعد گھاس وغیرہ ڈلوا دیا، کنواں کا پتہ نہ چلے، اور اپنے اس ظالم نے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ اے میرے غلاموں، کنواں کے ارد گرد چھپ جاؤ، کنویں کے ارد گرد چھپ جاؤ، اور اس راستے سے جب مسلمانوں کا نبی گزرے گا تو کنواں میں گر جائے گا، اور جیسے کنویں میں گرے گا آنا تم، اور فوراً اس کنویں میں پتھر اور مٹی ڈالنے لگنا، اس میں پتھر اور مٹی ڈال دینا، مگر فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے عزیزوں، ایک بار